الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، قریب اور قریب ہو کر کھڑا بیٹھیے. کہ اللہ تعالی نے انسان کے 3 گروہ فرمائے، ایک مومنین مخلصین اور دوسرے کافرین اور تیسرے منافقین. تین گروہوں کو، انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد اللہ تعالی نے سب کو مخاطب کر کے اپنی وحدانیت کی بات بتائی کہ اے لوگوں، پرستش اللہ کی ہوگی. 5 باتوں کی طرف اللہ تعالی نے توجہ دلائی کہ دیکھو، میں نے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، اور بتایا کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، اور زمین اور آسمان کے ان دونوں کے آپس میں ایسا تال میل ہم نے پیدا کیا ہے ان دونوں میں کہ ان کے ذریعے سے تمہیں رزق ہم پہنچا رہے ہیں. کہ آسمان سے بارش اترتی ہے اور زمین غلہ دیتی ہے، اور اس غلے کو، اس پانی کو، ان پھلوں کو تم کھاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے گویا دلیل بتائی، 5 دلیلیں دی اپنی وحدانیت کی کہ میں اللہ ہوں تو کیسے ہوں اور تمہاری پرورش کیسے کرتا ہوں. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، بچھا دیا اللہ نے زمین کو. سائنسداں کہتے ہیں کہ زمین گول ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ بچھی ہوئی ہے. ہمیں یہ زمین بچھی ہوئی نظر آتی ہے لیکن زمین گول ہے. یہ اسلام بھی کہتا ہے اس چیز کو کہ زمین گول ہے. اب ہم اس کی تحقیق میں جائیں، نہ ہمارے دماغ میں بات آئے گی نہ آپ کے دماغ میں بات آئے گی. تو یہ اس چیز کے منافی نہیں ہے کہ زمین بچھونا ہے. جہاں ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے.
اور اس زمین کو قرار رکھنے کے لیے، قرار پانے کے لیے، قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ اس کے چاروں کونوں پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیا ہے تاکہ یہ زمین ہلے نہیں، جنبش نہ کرے۔ اگر یہ زمین ہلتی تو نہ ہم چل پاتے، نہ گھر مکان بنا پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ زمین کو، پوری زمین کو، پوری دنیا کی زمین کو، ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر تم چلو پھرو، کھاؤ پیو۔ الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ملائم کر دیا ہے اور تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے میوے لگائے، پھل لگائے، ان چیزوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس چیز کو بھلانا نہیں کہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، سب کو جمع ہونا ہے اللہ کی طرف، جانا وہی ہے۔ زمین تمہارے فائدے کے لیے میں نے بنا دی ہے، آسمان کو تمہارے سر کے اوپر چھت بنا کر ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنا دیا ہے، اور ان آسمان کے اوپر چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اور تم آسمان کو دیکھتے ہو، آسمان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اوپر سے بارش ہوتی ہے، ہم کہیں گے کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ زمین آسمان سے ہم بارش کرتے ہیں۔ بارش تو بادل سے ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بارش جو ہے وہ بادل سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ انسان کے سر کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آسمان کہیں گے، اور پیر کے نیچے جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ سب زمین ہے۔ اب چاہے وہ بادل، بارش جو ہے بادل سے ہی بارش ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بارش جو ہے وہ بادل سے ہوتی ہے۔ سمندر سے جو بھاپ نکلتی ہے، بخارات تیار ہوتے ہیں، اور پھر اس سے بادل کی شکل بنتی ہے، اور پھر بادل کے اندر بھی سارے ہی بادل نہیں برستے، جن بادل کے اندر پانی ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہی بادل برستے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بادل وہیں برستے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی ہاں بارش، دہلی میں بارش ہوئی ہے تو دنیا کے ہر خطے میں بارش ہوگی، لیکن اللہ چاہے تو ہر جگہ بارش کر دے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حصے میں بارش ہو رہی ہے اور ایک حصے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ حکم کے تابع ہے، بادل بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو فرمایا کہ آسمان کو چھت بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ اب زمین کے اوپر تم گھر بناؤ، مکان بناؤ، کھیت کھلیان بناؤ، کاشت کرو، جتنا بھی کچھ فائدہ اٹھانا ہے اس میں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ کو بھلانا نہیں ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے اور زمین میں اتنی ساری نعمتوں کو تمہاری پرورش کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنا دیا ہے۔ ان چیزوں کو استعمال کرو جائز طریقے سے، اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں انسان تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہیں، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے تم فائدہ اٹھانا، لیکن بہرحال اللہ کو یاد رکھنا کہ یہ پانی اللہ نے دیا ہے، یہ رزق جو میرے ہاتھ میں ہے، میرے منہ میں جا رہا ہے، جو میرے پیٹ میں اتر رہا ہے، یہ رزق دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اس کو بھلانا نہیں ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش کو اتارا ہے۔
اور بارش کو اتار کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فصلوں کو اگایا ہے، کاشت کو اگایا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور بارش کے ذریعے سے جو آسمان سے بادل سے برستی ہے اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل اگاتے ہیں، ہم پودے اگاتے ہیں، اس میں سے پھل نکلتے ہیں، اس میں سے اناج ہوتا ہے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے رزق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اور جتنی مخلوقات ہیں، پیچھے یہ باتیں آ چکی ہیں، سب کے رزق کا انتظام کتنے بہترین طریقے سے کیا ہوا ہے کہ اناج کہاں ہو رہا ہے، کاشت کہاں ہو رہی ہے، اور ہمارے سامنے اس کے چاول نظر آتے ہیں۔ اب چاول کیسے بن کر تیار ہوئے، اس میں کتنی محنت تھی، کسان نے کتنی محنت کی، ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ تو دیہات میں لوگ کرتے ہیں، کاشت کرنے والے کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو قسم قسم کے چاول ہیں، ایک سے ایک چاول ہیں، اور بہترین مہنگے سے مہنگے چاول، خوشبودار چاول، اور انسان اس کو کھاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اور بڑھاتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ تم کو پکڑے گا۔ لیکن دنیا میں تو رزق اللہ دیتا ہی رہے گا، دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رزق کو کر لیا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بہرور کر دیا ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دے دی ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اندادا کہتے ہیں شریک کرنا، برابر کرنا، کسی کے مقابلے میں کسی دوسرے آدمی کو لا کر کے کھڑا کر دینا، ایک پہلوان کے مقابلے میں دوسرے پہلوان کو کھڑا کر دینا، ایک آدمی کے مقابلے میں دوسرے آدمی کو لا کر کے کھڑا کر دینا۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کھڑا کرنے والے کھڑا کر رہے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ نعمتیں میں دے رہا ہوں، زندگی میں نے دی ہے، تمہارے آباء و اجداد کو میں نے پیدا کیا ہے، آسمان سے پانی سے میں بارش میں اتارتا ہوں، زمین سے میوے اور غلے میں نکالتا ہوں، ساری چیزوں کو میں مہیا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ تم میرے ساتھ بھی کسی کو برابر شریک کرنے لگے؟ خبردار، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو۔ بھئی انسان جانتا نہیں جانتا کہ کھلا کون رہا ہے، انسان یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، میری زندگی کس نے دی ہے، مجھے مارتا کون ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جانتے ہوئے پھر تم یہی کام کر رہے ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو۔ کہ اللہ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جب تک ہم مزار پر نہ چلے جائیں، اللہ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جب تک ہم چادر نہ چڑھا لیں۔ کہ اللہ تعالیٰ چادر کے محتاج ہے، کہ اللہ تعالیٰ مزار کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ قبر کے محتاج ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی قبروں سے بھی روکا ہے کہ صاحب قبر نہیں دینا کچھ، دینا تو سب کچھ اللہ نے ہے، تو یہ اندادا اللہ کے مقابلے میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں ہم؟ بت پرستی کیوں ہو رہی ہے کہ ایک بت کو بنا دیا، اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی، اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ہم پیش کر سکیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کون آئے گا؟ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بتایا اور سمجھایا اچھی طریقے سے کہ دیکھو یہ چیزیں میں تمہیں مہیا کرتا ہوں، اب پوجا صرف میری ہوگی، پرستش میری ہوگی، عبادت میری ہوگی، اب تمہارا کام ماننا ہے، نہیں مانو گے تو پھر اس کے لیے تمہارے لیے پھر عذاب تیار کر رکھا ہے ہم نے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی انسانوں کے تین گروہ ہو گئے، مومنین مخلصین، کافرین منافقین۔ سارے لوگوں کو اللہ نے دعوت دے دی
کہ ایک اللہ کی پرستش ہوگی، ایک اللہ کی پوجا ہوگی، وحدانیت کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ اور اب چونکہ وحدانیت سمجھنے کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے رسالت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ جب تک ہم رسالت پر ایمان نہیں رکھیں گے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں پر محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی یہی تو کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کو تو سب مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں مانتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان رہا ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، اور رسولوں کو نہیں مانتا ہے، اور کتابوں کو نہیں مانتا ہے، فرشتوں کو نہیں مانتا ہے، تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے اور رسول کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے، اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے۔ اور اللہ کو بھی مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، پر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد کو نہیں مانتے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کو مانتے ہیں، گرچہ ان کا نام، سب کے نام ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں مختصر طور پہ 25 انبیاءوں کا تقریباً ذکر ہے بس، لیکن انبیاء آئے کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور جو ہمارے سامنے ان کا ذخیرہ ملتا ہے ناموں کا، وہ 25-30 نام ملتے ہیں قرآن پاک میں۔ تو اس کا مطلب ہے اور انبیاء کہاں چلے گئے؟ تو انبیاء ہیں، ان کے نام نہیں بتائے گئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے علم تو ہے کہ انبیاء کون کون ہیں۔ جب یہ نشاندہی کر دی گئی کہ کل آمن باللہ وملائکتہ، فرشتے کتنے ہیں؟ انگنت ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے، لیکن سارے فرشتوں پر ہم سب کا ایمان ہے۔ تو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مان لینے سے اور اللہ کے مان لینے سے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے اور اللہ کے ماننے سے وہ مسلمان نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے سے اور اللہ کے ماننے سے وہ مسلمان نہیں ہے، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ سارے ہی انبیاء کی رسالت کی تصدیق کرنی پڑے گی، کہ جتنے انبیاء دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں ان تمام انبیاء کو ہم اللہ کا فرستادہ مانتے ہیں، بھیجا ہوا مانتے ہیں، رسول اور نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم مومنین صادقین ہیں، ہمارا کوئی انتشار نہیں ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی بات کی تصدیق کی کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا، ان کی تصدیق کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اس نبی کا نام، اس نبی کی تم نے تصدیق کرنی ہے۔ ہر انبیاء نے اس بات کی تبلیغ کی ہے اور بتایا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے اتارا گیا اور ان کے سامنے جبریل امین آئے، انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اس کلمے کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی ہی اولاد میں سب سے آخری فرد، آخری نبی بن کر آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ یہ تو مشہور ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے جو اللہ سے توبہ کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے توسط سے توبہ کی۔ اللہ نے پوچھا کہ آپ نے کیسے جانا محمد کو؟ تو فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ کوئی محمد ہے۔ تو یہ آخری رسول ہونا اللہ کی طرف سے مسلم ہو چکا ہے، سارے انبیاء نے تصدیق کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے باضابطہ فرما دیا ہے کہ من بعد اسمہ احمد
کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے، تو کیا فرمایا من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، آسمان میں اٹھا لیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اونچائی اور بلندی پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اب عیسائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی پر چڑھا دیا، ان میں بھی دو گروہ بن گئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ تم نے ان کو قتل کیا، نہ تم نے ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ تم اس پہ تشابہ میں آ گئے۔ جس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی پر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا، اس آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ عیسیٰ علیہ جب لوگوں نے صبح پھانسی دینے کی باری آئی تو دیکھا تو وہی ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پھانسی دے دی، لیکن پھر ان میں دو حصے بن گئے، دو گروہ بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں، ان میں تو یہ علامت تھی، یہ علامت تھی، تو بہرکیف ان میں بھی اختلاف ہو گیا۔ قرآن فیصلہ کرتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، آسمان پہ اٹھا لیا۔ ایک ادریس علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان کے لیے بھی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ تو اس میں علماء کا مفسرین کا اختلاف ہے کہ آیا ادریس علیہ السلام کو بھی اٹھا لیا گیا ہے یا وَرَفَعْنَا سے مراد ان کے درجات کو بلند کر دیا گیا ہے، تو بہرکیف اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھانے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالکل سارے مفسرین کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زندہ زمین سے اٹھا لیا، اور قرآن بھی ڈنکے کے چوٹ کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور یہ مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، تشریف لائیں گے دنیا میں، اور تقریباً 40-45 سال دنیا میں آپ کی حکومت ہوگی، ساری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی، اور آپ بقید حیات رہیں گے۔ پھر آپ مدینے میں جا کر انتقال فرمائیں گے۔ آج بھی آپ کے لیے روضہ اقدس میں جگہ رکھی گئی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر تشریف لائیں گے، اور پھر کانا دجال کو ماریں گے، اب اس سے لڑائی ہوگی، یہودیوں سے قتل و قتال۔ ابھی تو یہودی ہمارے پر حاوی ہے نا، ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر اس وقت مسلمان حاوی ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جب جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی کہ یہودیوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، پتھر بھی اس کے خلاف گواہی دینے شروع کر دیں گے، پیڑ پودے بھی بولنے لگیں گے کہ ھذا یہودی فاقتلہ، یہ رہا خبیث، پکڑو اس کو مارو۔ تو اس کو ڈھونڈ کے چن کے ان کو بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت ہم ابھی یہودیوں کے نرغے میں ہیں، پوری دنیا، پورا عالم اسلام یہودیوں کے نرغے میں ہے، شکنجے میں ہے، بالکل جکڑا ہوا۔ ہمارے 57 ممالک ہیں، مملکت اسلامیہ، جہاں مسلمانی حکومت ہے، مسلمان اس کے حاکم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاور کچھ بھی پاور نہیں ہے، بس نام کے حاکم ہیں اور کرنا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی ان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا ہے۔ مجبور کیوں کیا ہے؟ مجبور اس لیے کیا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، صحابہ نے تعلیمات کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا ان کو، کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس۔ بدر کی لڑائی ہے، 313 تھے، 1000 کفار ہیں، اور فتح کس کی ہوتی؟ مسلمانوں کی فتح ہوتی نہیں ہوتی؟ آخر کیسے ہوگی فتح؟ ہتھیار بھی نہیں ہے، سامان حرب ضرب بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنائیں گے تو کامیابی بہرحال ہماری قدم چومے گی،
عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اور پھر جب ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے اور پھر دوڑائیں گے یاجوج اور ماجوج کو، تو دنیا بالکل فساد سے خالی ہو جائے گی۔ اس وقت رزق کے اندر بھی بڑی برکت ہوگی، اور پھر 40-45 سال جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے ان کی حکومت ہوگی، اور وہ حکومت اسلامی حکومت ہوگی، بڑے خوشحال ہوں گے اس وقت لوگ۔ پھر ایک نظام بنے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، وہ مدینے میں دفن ہو جائیں گے، پھر رفتہ رفتہ دنیا میں پھر فساد برپا ہونا شروع ہوگا۔ جتنے نیک لوگ ہوں گے سب مدینے کی طرف کوچ کر جائیں گے، دنیا خباثت سے بھر جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور سور میں پھونک ماری جائے گی، پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور یہودیوں نے جو اسلام کے خلاف جو کچھ کرنے کے لیے، ستانے اور پریشان کرنے کے لیے انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہوا ہے، اور ہمیں مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ تم بھی یہودی ہی بن جاؤ، یہ یہودی ہی کا ہے، یہ پوری سلطنت فلسطین کی یہودیوں کی ہے، یہ شام مصر سب یہودیوں کی وہ حکومت ہے، تو وہ اس کی ترغیب چلا رہے ہیں، تحریک چلا رہے ہیں اپنی نسل میں، اس لیے اس کی ساری نسل مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، کہ یہ اپنے مال و دولت کو اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خرچ کریں گے، بے دریغ خرچ کریں گے۔ کتنا مال خرچ کر رہے ہیں وہ اس وقت صرف اسلام کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی حکومت کو چھیننے کے لیے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم یغلبون، اللہ تعالیٰ ان کو غالب نہیں ہونے دیں گے، یہ بہرحال مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، شکست ہوگی ان کی۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر جہنم میں سب کو اللہ اکٹھا کر دیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ تمیز کر دیں گے، ممتاز کر دیں گے، خبیث کو الگ کر دیں گے، طیب کو الگ کر دیں گے، اور پھر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، ان تمام یہود و نصارہ کو اللہ جمع کریں گے، آ جاؤ فلسطین کی زمین پر آ جاؤ، وہاں جمع کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ قرآن کہہ رہا ہے 10ویں پارے کی آیت، 9ویں سپارے کی آیت ہے غالباً، یا 10ویں پارے کی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ایک دوسرے پہ گھر کے اوپر گھر بنا رہے ہیں، مکان کے اوپر مکان بنا رہے ہیں، دنیا چیخ چلا رہی ہے، لیکن وہ فلسطین کی زمین پہ رات دن قبضہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور گھر مکان بناتے چلے جا رہے ہیں، آبادیاں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بڑھائیں گے، ان کو بڑھانے دو۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، سب کو اکٹھا کریں گے، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، ایک ہی دھکا ماریں گے، سب جہنم میں، سیدھا جہنم میں جائیں گے، سب مکان اپنی جگہ رہ جائیں گے۔ یہ علم ان کو بھی ہے، پتہ ان کو بھی ہے، ہم سے زیادہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ دیکھتے ہیں اسلام کو، اسلام کیا کہتا ہے۔ ہدایت نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ جتنے ریسرچ کر رہے ہیں، جتنی ترقی کر رہے ہیں، وہ سب قرآن کی بدولت کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں تو قرآن کی ایک آیت پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، وہ رات دن ریسرچ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ریسرچ کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور عمل میں ان کو کامیابی ملتی ہے، ان کو پتا کہ قرآن جو کہتا ہے بالکل سچ کہتا ہے۔ آج ترقی کر رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اور ہمارے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے نہ سائنس ہے، اور جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو سب سے پہلا مسلمان ملے گا آپ کو سائنسدان۔ جو بڑے بڑے کام دنیا کے اندر ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو مسلمان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہوائی جہاز جو ہم دیکھتے ہیں آج، جس پر اجارہ داری ہے لوگوں کی، غیروں کی، کہ سب سے پہلے ایک مسلمان نے اس کی پریکٹس کی ہے اڑنے کی، اور کئی کلومیٹر وہ بھاگ کر اڑ کر گیا ہے، وہ فضا میں چھت پر چڑھ کر کے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اس پر ریسرچ کیا ہے، اور وہ گرا، وہ مر گیا۔ سب سے پہلا انسان ہے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، سب سے پہلا انسان ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جس نے مشق کی ہے اس کے اوپر، وہ بھی مسلمان ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ چیز بڑھی اور اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا، اور آج آسمان میں ہزاروں کلومیٹر دور بہت سارے سامان اور لوگوں کو لے کر کے 400 500 600 800 1200 لوگ، اور ان کے سامان کو لے کر کے ایک لوہا اڑ رہا ہے، تو ریسرچ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رسالت کو بتایا کہ اب ہماری وحدانیت کو تم نے سن لیا، اب سنو رسالت کو، کہ رسالت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کی رسالت میں تم شک کرو گے تو مسلمان نہیں ہو۔ لیکن یاد رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ جتنے انبیاء ہیں، جتنی کتب سماویہ ہیں اور جتنے فرشتے ہیں، ان تمام پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کی تشریح پہلے جب ہم نے قرآن کریم کی تمہید کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو قرآن مقدس سے متعلق آپ کو بہت کچھ بتا دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ آیت بھی پڑھ دی گئی تھی، اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم شک میں ہو جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یہ کتاب مقدس، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم لے آؤ اس کے مثل ایک سورت لے آؤ۔ جگہ بجگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور چیلنج دیا ہے کہ لاؤ میری کتاب کے مقابلے میں کوئی کتاب لے کر آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، گواہ دینے والوں کو بھی بلا لو، اپنے معاون کو بلا لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں دعوے میں سچے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محمد اپنی طرف سے پیش کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل کردہ ہے، تمہیں کوئی شک و شبہ ہے تو تم بڑے شاعر ہو، تم لے آؤ ان کے مقابلے میں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہو تم، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن کون؟ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس کی تشریح تھوڑی سی آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ الناس والحجارہ، کہ ناس تو جائیں گے، لوگ جو کافر ہیں، فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، وہ تو جہنم میں جائیں گے، لیکن جو پتھر ہیں، پتھر کون سے پتھر جائیں گے؟ دنیا میں تو پتھر بہت ہیں، تو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، ان پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، تاکہ وہ پوجا کرنے والے وہ دیکھیں گے ان پتھروں کو، یہ بھی حضرت یہ تشریف فرمائے، ان کی تو بڑی خاطر و تواضع کرتا تھا میں، یہ بھی یہی تشریف فرمائے۔ واہ بھائی واہ، تم کیسے آ گئے یہاں پہ؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، وہ جو سردار کو جب عذاب کو دیکھیں گے تو سردار کو دیکھیں گے جو ان کے محکوم ہوں گے کہ بھائی تم یہاں کیسے آ گئے، وہ کہیں گے تم کیسے آ گئے، میں تمہاری پیروی کرتا تھا۔ اب دونوں پہ بجنا ہے۔ تو فرمایا کہ الناس جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، اعدت للکافرین ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کو تیار کر دیا ہے، وہ تو جائیں گے، پتھر جائیں گے جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے اور اس میں وارد ہونا ہی ہونا ہے۔ تو الناس سے مراد وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، یوں سمجھو کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کافر ہیں، وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، اللہ پر یقین نہ رکھنے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے، اس میں وہ لوگ ہوں گے اور جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ پوجا پاٹ جس کی جاتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دیں گے، ڈال دیں گے، اور وہ دیکھیں گے اور پھر افسوس کا ہاتھ ملیں گے، لیکن کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، لیکن وہاں مٹی تو ہونا نہیں ہے، وہاں تو بس موت تو ایک ہی بار تو آتی ہے، کوئی 10 بار آتی ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے اور ایک بار موت آئے گی، اور وہاں تو موت ہے ہی نہیں، موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، ختم کر دیں گے، کاٹ دیں گے، ختم، چھٹی، موت بھی ختم۔ اب جنت والے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جہنم والے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، لیکن ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہنم میں وہ بھی ڈالے جائیں گے، لیکن ان کے گناہ جب دھل جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر کے پھر ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔
ایک آگ کی چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اتنی بڑی جہنم کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے جہنم سے ہر حال میں پناہ ہم نے مانگنی ہے۔ ہمارے نبی نے ہر حال میں جہنم سے پناہ مانگی ہے، امت کو ترغیب دی ہے کہ جہنم بہت خوفناک چیز ہے، ہم پناہ مانگتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کو عاجز بہت پسند ہے، اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے پاس ایمان ہے۔ اس دور میں، غیر گزرے دور کے اندر بھی اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم مسجد کے آباد کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیسا ہی دور کیوں نہ آ جائے، لیکن مسلمان ہر زمانے میں رہا ہے، رہے گا انشاءاللہ۔ انہی کے بدولت دنیا کا قیام ہے۔ جب تک یہ مسلمان ہوں گے، دنیا پر رہیں گے، انشاءاللہ دنیا کا نظام اللہ چلاتے رہیں گے۔ حدیث میں آیا ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا روئے زمین پر، اس دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ تو اللہ کے نام کی برکت ہم حاصل کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم دعا کرتے رہیں، ڈرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے پوری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور سارے عالم میں بسنے والے مسلمانوں کی جہنم سے حفاظت فرمائے، اور رو کر کے گر گڑا کر کے جہنم سے بچنے کی دعا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا ذکر آتا اتنا روتے آپ کہ آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ جہنم کے ذکر پہ آپ اتنا نہیں روتے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں ہمیں کامیابی مل گئی تو سمجھو بس ساری منزلیں ہمارے لیے آسان ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب کرے، جہنم سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ نواقض وضو بتایا تھا کہ وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کہ نمبر 1 پاخانہ یا پیشاب کرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، نمبر 3 جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، نمبر 4 ٹیک یا سہارا لگا کر سو جانا۔ سے مسجد میں ہم بیٹھتے ہیں، بائی ٹائم ٹیک لگاتے ہیں اور آنکھ لگ جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ لہٰذا یہاں مسجد میں آ کر اگر بیٹھ سکتے ہو تشہد کی حالت میں بیٹھیے، یا جس طرح سہولت ہو بیٹھیے، لیکن اگر نیند آ رہی بیٹھے بیٹھے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اونگ رہا ہوں، لیکن آپ کو ہوش ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ بے ہوش ہو گئے، علماء نے لکھا اگر آگے کی طرف گر گیا، وہ سرین اٹھ گئی ان کی زمین سے، وضو ٹوٹ گیا۔ جب بھی بڑی تفصیلات ہیں۔ اور منہ بھر کر قے ہونا، منہ بھر کر الٹی ہو جاتی بعض ٹائم، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ ایک آدمی وضو کر کے گھر سے چلا، اتفاق سے چکر آ گئے، وہ گر گیا، اس کو ہوش نہیں رہا، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا اور یا پاگل ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، دماغ کا معاف ہو جانا۔ اور نمبر 8 ہے نماز میں قہقہا مار کر ہنسنا۔ کسی وجہ سے اگر نماز میں کسی نے کھلکھلا کر ہنس دیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، ہنسنے سے کیا وضو ٹوٹے گا؟ لیکن ہمارے نبی نے فرما دیا ہے کہ نماز میں قہقہا مار کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس نبی نے فرما دیا، وضو ٹوٹ گیا، اب اس کے وجہ کے پیچھے پڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وصحبه اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما، جنت کا داخلہ آسان فرما، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اسلامی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنے نبی کی سفارش نصیب فرما، حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے بھی ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں اپنے شایع نشان بنا کر قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھ، ایمان پر خاتمہ ہمارا مقدر فرما۔ اے اللہ قرآن سے محبت نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے قرآن کی اس مجلس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔